الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صلوات پڑھیں محمد تمام تعریفیں پروردگار دو جہاں کے لیے، خاص طور سے اس عظیم پروردگار کے لیے جو پروردگار محمد اور آل محمد ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام کے ساتھ ان تمام ازواج مقدسات کے لیے کہ جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. شکر پروردگار محمد و آل محمد، شکر پروردگار عباس علمبردار کہ حاضر فرش ولا ہوئے صحت و عافیت کے ساتھ، محبت قرآن اور محبت اہل بیت کے ساتھ. یقیناً ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں تھا کہ ہم زندہ اٹھائے جاتے، ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں تھا کہ ہم اور آپ اس صحت و عافیت کے ساتھ توفیق مجلس حسین کے لیے منتخب کیے جاتے. خدا کے اس تشکر کے ساتھ کہ جب بھی کبھی کوئی نعمت عبادت نصیب ہو تو خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ خدایا کبھی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نصیب نہ ہو کہ زندگی کا لمحہ نصیب ہو مگر محبت حسین سے خالی ہو. کبھی کوئی ایسا وقت نصیب نہ ہو، وقت ہو اور امام وقت کی محبت سے خالی ہو. خدایا ہماری آخری سانس تک ہمیں عشق آل محمد کی خیرات نصیب فرما دینا، اور جب ہمیں ہماری قبروں سے اٹھانا تو عشق آل محمد کے ساتھ ہم سب کو محشور فرمانا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ حل عطا، سورہ مبارکہ الانسان سے کچھ باتیں اپنے دامن اعمال اور آپ کے دامن اعمال میں نیکیوں کے اضافے کی تمنا کے لیے بیان کر رہا ہوں، ورنہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا کسی بھی سورے کی تفسیر کا. ہم ترجمے تک پہنچ جائیں تو بڑی بات، تفسیر تو بہت بلند مرتبہ ہے، لیکن بہرحال یہ آل محمد کے در کا توسل ہے کہ ہم جیسے طالب علم بھی قرآن کے ترجمے کی ہمت کر لیا کرتے. اب آئیے ہم بات کو آگے بڑھائیں، اور آج ایک ایسی نماز کو بیان کرنے سے پہلے میں بہت سوچتا رہا کہ اتنی نمازیں بیان کرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز فلاں کام کی نماز، فلاں کام کی نماز، تو پھر کوئی کام نہ ہو تو پھر نماز کیسے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
کبھی کبھار ڈر لگتا ہے کہ کوئی نماز بیان کی جائے اور آپ نے وہ نماز پڑھی ہو، آپ نے وہ نماز پڑھی ہو اور آپ کا وہ کام نہ ہو، آپ کا وہ کام نہ ہو، تو کہیں آپ کے دل میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ یہ نماز پڑھنے کے بعد بھی کام نہیں ہوا۔ تو بڑی آسان سی مثال ہے، کبھی مجھ جیسا نادان جسے موبائل فون کا استعمال بھی نہیں آتا تھا، ایک زمانہ ایسا گزرا کہ میں موبائل فون اٹھاتا تھا فون رنگ سننے کے بعد اور الٹا کان پہ رکھ لیا کرتا تھا، اسپیکر کہیں اور تھا، کان کہیں اور تھا، تو آواز نہیں آتی تھی۔ تو مجھے سمجھایا گیا کہ موبائل خراب نہیں ہے، تمہیں طریقہ نہیں آ رہا ہے۔ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی کام ہو کہ نہ ہو، مگر اس کام کے نام کی برکت سے نماز کا موقع تو مل گیا ہے۔ کیا یہ شکر خدا کم ہے کہ مجھے بہانے سے نمازوں کا موقع مل رہا ہے؟ ورنہ کتنے ہیں جن کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ بہت سے آپ کو ایسے دکھائی دیتے ہوں گے، یقیناً میں نے تو بہت دیکھے ہیں کہ حدود مسجد میں بھی آ جاتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، حدود مسجد میں آ کر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ تو نماز کی توفیق سلب ہو جانا اور کسے کہتے ہیں؟ خدا کا احسان ہے کہ محبت امیر المومنین کے ساتھ ہمیں نماز کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ تو ایک نماز کا بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ بیان کر دوں پھر آپ کی خدمت میں، کہ کبھی شمار مت کیجیے گا کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں۔ کبھی کبھار انسان گنتی پہ گنتا ہے بیٹھ کر کہ اتنی نمازیں میں نے پڑھ لی ہیں۔ آئیے، ملا یا آخوند کاشی مرحوم ایک عظیم شخصیت، صاحبان علم، صاحبان عرفان میں ایک بہت مشہور ان کا واقعہ ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک واقعہ سوچنے کا مقام ہے۔ وہ بڑے آداب کے ساتھ، تمام دعاؤں کے ساتھ وضو فرما رہے تھے۔ وضو خانے پر ایک مجھ جیسا کوئی جوان پہنچ گیا ہوگا اور اس نے جلدی جلدی وضو کیا اور آیا مسجد میں اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہ وضو کر رہے تھے، ان کا وضو ختم ہوا، اس کی نماز ختم ہو گئی۔ اب یہ ظہر کی نماز پڑھ کے واپس جا رہا تھا اور ملا کاشی اندر آ رہے تھے، تو اس سے پوچھا کہ برخوردار تم کیا کر رہے تھے مسجد میں؟ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں کر رہا تھا۔ کہ کچھ تو کر رہے تھے؟ کہ کچھ نہیں کر رہا تھا۔ کاشی مرحوم کہتے ہیں مگر میں نے تم کو دیکھا تم نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ اس لیے کہ اگر میں یہ کہوں گا میں نماز پڑھ رہا تھا تو کلاس ہو جائے گی کہ ایسے نماز پڑھتے ہیں، ایسے نماز پڑھتے ہیں کیا؟ تو اس نے کہا نہیں میں کچھ نہیں کر رہا تھا، میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ پھر کیا کر رہے تھے؟ وہ جوان کہتا ہے کاشی مرحوم سے کہ میں تو مسجد میں آیا تھا اس لیے کہ خدا کے سامنے یہ کہہ سکوں خدا میں باغی نہیں ہوں۔ نماز پڑھنا میرے بس میں کہاں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت جملے پہ غور کیجئے گا، میں باغی نہیں ہوں، نماز پڑھنے نہیں آیا تھا، میں یہ بتانے آیا تھا کہ میں تیرے حکم کی بغاوت نہیں کر رہا ہوں۔ روزہ اور نمازیں میری، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں، میری روزے اور نمازیں اور روزے نمازیں نہیں ہیں۔ اس بات کا اقرار ہو تو بڑی بات ہے، مالک تیرا حکم روزوں کا ہے، میں بغاوت نہیں کر رہا، تیرا حکم نماز کا ہے، بغاوت نہیں کر رہا۔ اس کے بعد سے کاشی مرحوم کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب کبھی کوئی ان سے پوچھتا تھا، خاص حالت میں بہت گریہ زاری کے ساتھ ایک جملہ کہتے تھے کہ میں باغی نہیں ہوں۔ تو ہماری اور آپ کی نمازوں کی کیا حیثیت اور کیا مقام، اس خدا کی بارگاہ میں سید سجاد سجدہ کر کے فرمائیں کہ پروردگار تیرا حق عبادت ادا نہیں ہو سکا ہے، تو کیا ہم گنیں گے بیٹھ کر اپنی نمازوں کو؟ ہم نے کوئی نمازیں پڑھی ہیں؟ ہم نے کوئی روزے رکھ لیے؟ اللہ اکبر! یہ تو خدا نے موقع دیا تھا کہ ہم نے خدا کے حکم پر سر جھکا لیا، ورنہ نماز تو وہ معرفت والی نماز ہمارے اور آپ کے بس میں کہاں۔
ہو سکتا ہے شاید کبھی امام زمان کے لشکر میں شامل ہوں اور امام کی اقتدا میں نماز پڑھیں، لیکن ابھی فی الحال ہمارے اور آپ کے مسائل ایک نماز کا اور بیان، یہ نماز نماز حاجت۔ ویسے تو جب بھی کبھی گھر سے نکلا کیجئے، اگر ممکن ہو اس طرح آپ اپنے ساتھ اگر گاڑی رکھتے ہیں تو گاڑی کا لائسنس وغیرہ آپ ساتھ میں اٹھا لیتے ہیں، ورنہ جرمانہ ہو جائے گا۔ اگر بغیر لائسنس کے آپ روڈ پر آ گئے تو بڑا قانون سخت ہے اس مملکت کا، تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، تو آپ قانون کی پابندی کرتے کہ آپ گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے ساتھ تمام جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اٹھا لیتے۔ اسی انداز سے جب کبھی گھر سے نکلیں کسی کام کے لیے، خاص کسی مہم کے کام کے لیے، تو مثل مولا بھی جب گھر سے نکلتے تھے کسی اہم کام کے لیے تو ہر مرتبہ گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ آفس جا رہے ہیں، آفس جانے سے پہلے آپ کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے، اپنے بزنس کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، آپ کی مسئلہ ٹرانسپورٹ آپ کا کاروبار ہے، آپ نکلنا چاہتے ہیں، نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ وہ نماز تو اپنے مقام پر، لیکن نماز حاجت ہے 4 رکعت نماز۔ اور یہ بات ہمیشہ بیان ہو چکی کہ 4 رکعت نماز کا مطلب یہی ہوگا کہ 2 رکعت پھر 2 رکعت۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت کرنی ہے، وہ آیت ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 173۔ میں آیت پڑھ دیتا ہوں کہ شاید اگر نمبر مجھ سے کہیں اشتباہ ہو تو آپ نمبر کو خود چیک کر لیجئے۔ آیت میں پڑھ دیتا ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ صلوات پڑھیں محمد۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 173، جو مجھے ابھی اس وقت یاد ہے، اور آپ بھی چیک کر لیجئے گا۔ آیت کیا ہے، الفاظ کیا ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ۔ اس کا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ترجمہ ہے۔ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلِ، اور اللہ بہترین نگہداشت کرنے والا، بہترین معاملے کو حل کرنے والا۔ آپ کس کو وکیل کیجئے جب خدا آپ کا وکیل ہو؟ تو پھر کون سی عدالت ہے جہاں آپ کا مقدمہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو؟ تو رکعت اول میں الحمد کے بعد میں پھر یہ بات دہرا دوں، میں جو نماز بیان کرتا ہوں اس نماز کے بیان کرنے سے پہلے خدا سے مشورہ کرتا ہوں کہ آج یہ نماز مجلس میں بیان کر دی جائے۔ جس نماز کے بارے میں میرے پاس مشورہ استخارے کے نام سے ہوتا ہے، وہی نماز آپ تک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ورنہ 250 نمازیں تقریباً ایک کتاب میں، 500 نمازیں ایک کتاب میں، 1000 نمازیں ایک کتاب میں، بہت نمازیں ہیں مستحبات میں سے، لیکن ایک انتخاب بھی ذمہ داری ہے کہ کون سی نماز بیان کرنا اس وقت کے حالات کے اعتبار سے آپ کی ضرورت ہو سکتی۔ تو رکعت اول 4 رکعت نماز نیت کا، نماز حاجت 2 رکعت نماز حاجت بجا لاتا ہوں، سنت قربتاً اللہ یا صرف قربتاً اللہ۔ روایات میں یہ نماز ثابت ہے، اس لیے سنت بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر یاد نہ رہے تو قربتاً اللہ کی نیت سے بھی یہ نماز کی نیت کا آغاز کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا ہی چاہیے قربتاً اللہ۔ پھر جملہ زبان پر آ گیا، اور پھر مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اگر ابھی بیان نہیں ہوا تو آگے کہیں مس نہ ہو جائے۔ آپ کی حاجت پوری ہو کہ نہ ہو، نماز کی نیت کیا ہے؟ اللہ سے قریب تو ہوں گے نا۔ اب حاجت پوری ہو یا نہ ہو، اللہ سے قربت تو ہوگی۔ جب نیت قربتاً اللہ کی ہے تو پھر خسارہ کیا دیکھنا؟ دعا قبول ہو تب بھی فائدہ ہے، دعا قبول نہ ہو تب بھی نقصان نہیں ہے، ڈبل فائدہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 39 ہے،
سورہ کہف کی آیت نمبر 39 رکعت دوم میں یہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں. آخر کا حصہ ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا. یہ آخری حصہ آیت میں ملاتے ہوئے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کے بعد کیا ہے؟ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا. یہ ملاتے ہوئے آیت کا یہ حصہ مکمل ہو جائے گا. سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 39 ہے. میں نے آیت بھی پڑھ دی. آخری حصہ یہ آپ کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ ترجمہ تو اتنا خوبصورت ہے. ما شاء اللہ. میں اگر صرف ما شاء کے ترجمے پہ جاؤں تو شاید ایک مجلس کا ایک عشرہ ختم ہو جائے اللہ کے لفظ شاء پر. ابھی لفظ مشیت پہ ہم بات جب جائیں گے کرتے ہوئے، اور اس لگتا ہے کہ اس دفعہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں سورہ حل عطا میں کہ پروردگار کی مشیت کا ظرف آل محمد علیہ السلام وہ کیسے ہی الگ موضوع ہو جائے گا. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. پروردگار کی بارگاہ میں کہنا پروردگار کچھ بھی ایسی کوئی بات نہیں. ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی ہمت کوئی طاقت نہیں سوائے اس کے جو اللہ طلب کرتا ہے، جو اللہ پسند کرتا ہے، جو اللہ منتخب کرتا ہے. ان ترنی اگر تم مجھے دیکھتے ہو، پس منظر پورا موجود ہے مگر ٹائم نہیں بیان کرنے کا. ان ترنی اگر تم مجھے دیکھتے ہو انا اقل منک مالا و ولدا، کہ میں تم سے بہت کم ہو گیا ہوں مال میں اور اولاد میں. تو اللہ جو ہے وہ بہت عمدہ پسند کرنے والا، اور اس کی مشیت اور اس کی ہمت اور طاقت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 39 کا آخری حصہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 7 دفعہ. 2 رکعت نماز. باقی تمام طریقہ وہی والا ہے جو آپ 2 رکعت نماز میں انجام دیتے ہیں، رکوع و سجود اور قنوت تشہد و سلام کے ساتھ. پھر 2 رکعت نماز حاجت، اس کا سیکنڈ پارٹ. رکعت اول میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ. اب جو تلاوت کرنی وہ آیت بہت مشہور ہے، آیت کریمہ کے نام سے آپ جانتے ہیں، اور نماز غفیلہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے، اس کا آخری حصہ لا الہ الا اللہ وانت سبحانک انی کنت من الظالمین. کا ترجمہ بھی بہت آسان ہے. کوئی معبود نہیں سوائے تیری ذات کے، بے شک پروردگار تو تمام عیبوں سے نقائص سے پاک اور پاکیزہ ہے. انی کنتو من الظالمین، بے شک کہ میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا. اس آیت کو بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 87. اور ویسے یہ آیت بہت معروف ہے نماز غفیلہ کے جو پڑھی جاتی ہیں آیات، اس کے اعتبار سے یا آیت کریمہ کے نام سے. اس کے بعد رہ گئے آخری 4تھی رکعت یا اس سیکنڈ پارٹ کی دوسری رکعت الحمد کے بعد. اب جو آپ نے تلاوت کرنا ہے وہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 44 ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ میں نے آیت بھی پڑھ دی ہے، نمبر بتا دیا ہے. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. میں اپنے اس مسئلے کو، اپنے کام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک کے پروردگار اپنے بندوں کے بارے میں بہت باخبر اور آگاہ ہے. تو یہ آیت بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی پڑھنی ہے. تو یہ 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز کہتے ہیں علماء کہ یہ نماز بہت مجرب ہے، اور چاروں آیتیں آپ نے محسوس کر لیں کہ جو اس نماز کے علاوہ بھی پڑھی جائیں تو اپنے مقام پر ایک خاص اثر رکھتی ہیں. پھر حالت نماز تو 7 مرتبہ کیوں؟ 7 مرتبہ اس لیے کہ ہفتے کے دن 7 ہیں، 7 دن ملتے ہیں تو ہفتہ بنتا ہے، 4 ہفتوں سے مہینہ بنتا ہے، مہینے 12 ہو جائیں تو سال ہو جاتا ہے، اور سال 100 ہو جائیں تو 1 صدی مکمل ہوتی ہے.
کیسے ممکن ہے وقت مکمل ہو امام وقت کی محبت کے بغیر؟ لہذا نماز حاجت 4 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی۔ اب نماز کے بیان کے بعد ہم آئیے بات کو آگے بڑھائیں۔ کل ذرا مشکل میں آپ کو چھوڑ گئے دور اور تسلسل کی باتوں میں۔ انسان اپنے رب کو پہچانے اور انسان اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنائے کہ اپنے ایمان کے اثرات کو خود محسوس کرے۔ پروردگار نے انسان کو صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ حیوانات سے وہ تمام سے افضل، پتھر سے وہ افضل، حیوان سے وہ افضل، چرند و پرند سے وہ افضل، اتنا افضل کہ فرشتے بھی اس کے سامنے اس کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس انسان کو سمجھنے کے لیے اتنے سارے مکاتب ہائے فکر سامنے آ گئے۔ کوئی عقل کے نام سے مکتب قائم کر بیٹھے، جو ہم نے باتیں بیان کی کہ مکتب عقل سے کتنی بات دی جائے اور کتنی بات اسلام کے اعتبار سے اس کو مکمل کرتے ہوئے انسان کی پہچان میں اختیار کی جائے۔ ایک ہے مکتب عشق، اور آج ہے اسی کا ایک عنوان۔ اس کے بعد چلیں گے ایمان کے کل فائدے بیان کیے تھے، آج ایمان کا انسان کے اندر پایا جانا اس کو کتنے نقصانات سے بچاتا ہے، اس پر ذرا بات ہوگی۔ پھر تھوڑی سی باتیں کچھ غیر مسلم دانشوروں کے حوالوں سے کی جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہت طویل بحث کو لے جایا جائے مثل علماء اکرام کے تو بہت طویل ہو جائے گی، مثل درس کی ہو جائے گی۔ میں بات کو بہت آہستہ آہستہ اور اس انداز سے پیش کرنا چاہوں گا کہ مجھ جیسے طالب علم کے لیے آسان ہو بیان کرنا، اور فرش پہ آنے والا کوئی مومن بھی اگر استفادہ کرے تو مشکل پیش نہ آئے۔ اب رہا مسئلہ کہ ایمان مکتب عقل کی بنیاد پر عقل، اور عقل کا کتنا ساتھ انسان کے لیے، کہ اتنا ساتھ ہے کہ عقل ہے ہادی ضرور ہے مگر ہادی کامل نہیں ہے۔ عقل ہادی ضرور ہے، یا عقل قوت ضرور ہے مگر اکیلی قوت نہیں ہے۔ عقل کو بھی کسی کی رہنمائی چاہیے، اور اس لیے اب اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ مسیحیت نے یہ مکتب بنا کیوں تھا؟ عیسائیت نے عقل کو اتنا دور کیا دین سے، بہت غور کیجئے گا۔ عیسائیت نے آج کی عیسائیت نے عقل کو اتنا دور کیا دین سے کہ پادری نے اپنے معاملات دین میں انسانوں کی عقل کو روک دیا کہ جو پادری صاحب کہیں گے بس وہ ماننا پڑے گا، عقل کا دخل یہاں پہ نہیں ہو سکتا۔ مکتب عقل وجود میں آیا کیوں؟ اس لیے وجود میں آیا کہ انہوں نے عقل کو دین سے بالکل الگ کر دیا کہ سوچنا بھی مت، تمہارا کام تو آنکھیں بند کر کے اتوار کو آنا ہے، پھر پورے ہفتے صلوات پڑھیں محمد و آل غائب ہو جائے۔ اسی لیے اسلام کے مکتب نے عقل کو وہ اہمیت دی، اتنی اہمیت دی کہ ختمیہ مرتبت کو کائنات کی عقل قرار دیا۔ اللہ اکبر، ختمیہ مرتبت کائنات کی عقل ہیں، اس طرح سے شہزادی کونین رسالت کی عقل ہیں، جناب زینب کبریٰ بنو ہاشم کی عقل ہیں، یا وہ جملہ اللہ کے رسول کا لو کان العقل رجلا، اگر عقل کسی انسان کی شکل میں مجسم ہو جائے لکان الحسن، تو صرف حسن مجتبیٰ دکھائی دیں گے۔ عقل کا مسئلہ، اسی لیے جملہ مکمل کرتے ہوئے آپ کو وہاں لے چلوں جہاں آپ کی بھی تمنا میری بھی تمنا کہ پروردگار بہت جلد زمانہ آ جائے، زمانہ امام زمانہ کے ساتھ آ جائے کہ عقل کو کامل ہونے کا ایک ایسا موقع نصیب ہو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہوگی کہ امام علیہ السلام کے دور مقدس میں انسان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی۔ اس معصوم کی آمد سے بہت غور کیجیے، جس معصوم کی آمد سے انسان کی عقل کامل ہو جائے، اس معصوم کی ظہور کی دعا مانگنا اصلاً عقل کی تکمیل کی دعا مانگنا ہے۔ اب جس کو عقل سے محبت ہے
ہو سکتا کسی کو جہل سے محبت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مسئلہ بہت آسان ہے۔ کسی جاہل کو پڑھانا آسان ہے، کسی جاہلیت رکھنے والے کو پڑھانا آسان نہیں ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ، نہ کہ میتۃ الجاہلہ۔ جاہلیت کی موت ہوگی، نہ کہ جہالت کی موت۔ جہالت کی موت اور ہے، جاہلیت کی موت اور ہے۔ جہالت کی موت ہے علم کے مقابلے میں، اور جاہلیت کی موت ہے عقل کے مقابلے میں۔ جاہلیت کی موت، بہت سے پڑھے لکھے ملیں گے مگر جاہلیت سے نکل نہیں پائے کہ وقت کے امام کو پہچان نہیں پائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو مکتب عقل کی بات مکمل ہو چکی کہ اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے عقل ایک حجت کے طور پر ہے، یقیناً ہے، مگر اکیلے عقل کافی نہیں ہے جب تک کہ انبیاء کی ہدایت ساتھ میں نہ ملے۔ اب آئیے مکتب عقل کیوں بنا یہ بھی آپ نے سن لیا، مکتب عشق میں آئیے۔ اور ہر مکتب بنا اس لیے ہے کہ دوسرے مکتب نے ایک مفہوم کو لیا، دوسرے مفہوم کا انکار کر دیا۔ مکتب عقل کے خاص طور سے بات کریں ابو علی سینا کی یا اور دیگر فلاسفرز کی، کیا کہتے ہیں یہ فلاسفہ؟ کہتے ہیں جی بس عقل کافی ہے، عقل پہنچائے گی، کیا ضرورت ہے عشق اور شوق اور احساس اور جذبات کی؟ یہ چار لفظ ہیں اور چاروں ایک مکتب میں آتے۔ یہ مکتب مکتب شوق ہے، مکتب عشق ہے، مکتب محبت ہے۔ اس مکتب کو اسلام نے کتنا سہارا دیا، یا اسلام نے کس حد تک اس کی باتیں قبول کی ہیں؟ یہ مکتب انسان کو ایک خاص پیغام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے عقل نہیں دل کی بات کیجئے۔ میں نے بہت آسان کیا مکتب کے مسائل کو، دو باتیں الگ الگ، ایک ہے عقل اور ایک ہے دل۔ کبھی کبھی ہم عقل کے بجائے دماغ کہتے ہیں، دل کچھ کہہ رہا ہے دماغ کچھ کہہ رہا ہے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا۔ کبھی کبھی کوئی ایسا انسان ملتا ہے جو کہتا ہے نہیں ایک دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کروں اور ایک دل یہ کہہ رہا ہے وہ کروں۔ تو قرآن میں سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں الفاظ موجود ہیں، ہم نے کوئی ایسا انسان بنایا ہی نہیں جس کے دل سینے میں دو دل رکھے ہوں۔ میں اس کے پیچھے پورا واقعہ چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ کون سا شخص ہے جس کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ اتنا قابل ہے، اتنا قابل ہے کہ اوروں کے سینے میں ایک دل ہوتا ہے، اس کے سینے میں دو دل ہیں۔ دو دل کے باوجود جب جنگ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ ہوئی تو ایسے بھاگا کہ ایک ہاتھ میں جوتی اور ایک پاؤں میں جوتی، اتنا بھی خیال نہیں تھا یا تو دونوں ہی اتار دیتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو مکتب عشق کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا دل اور دماغ۔ یہ عام زبان کی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ دل کہتا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھے بغیر روزہ کھول لیجئے۔ دماغ کہتا ہے نہیں، معصوم کا فرمان ہے کہ نماز مغرب پڑھ کے کھولنا چاہیے، نماز عشاء کے بعد کھولنا چاہیے۔ دل اور دماغ کی جنگ ہے، کون جیتے گا اور کون ہارے گا۔ کہیں لوگ کہتے ہیں دماغ کی بات سنو، کہیں کہتے ہیں دل کی بات سنو۔ میں بہت آسان کروں الفاظ کو تو سمجھیے، دماغ استعمال کیجئے، دماغ استعمال کیجئے تمام تر کائنات کو سمجھنے کے لیے، اور دل استعمال کیجئے خدا سے ملاقات کے لیے۔ مکتب عقل اور مکتب شوق کو ملاتے ہوئے اسلام نے، عقل والے کہتے ہیں کہ جناب ضرورت نہیں ہے عشق اور محبت کی، بس جو عقل ہے منطق کے ساتھ چلو، صغرا کبرا لے کر چلو، استدلال کے ساتھ چلو، قدم ناپ تول کے اٹھاؤ۔ اس لیے اس کے مخالفین مکتب عشق والے کہتے ہیں جی عقل والے چلتے ہیں لکڑی کے قدموں سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس کوئی عشق و محبت کی بات ہی نہیں ہے، ناپ تول کے چلتے ہیں۔ ناپ تول کے چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ کو جانا ہے کہاں پر؟
مسجد امام حسین سے مسجد زہرا تک جانا ہو تو دو باتیں ہیں، ایک تو آپ چلیں گے، ایک آپ چلیں گے کہ فاصلہ کتنا ہے، اتنے فاصلے کو سامنے رکھیں گے کہ 5 کلومیٹر ہے کہ 12 کلومیٹر ہے یہاں سے، اور آپ اتنے وقت میں وہاں پہنچیں گے. ایک تو یہ بات ہو گئی، یہ ہے عقل. پھر عشق کیا ہے؟ عشق یہ کہ آپ نے نام لیا اللہ کا، نام لیا اللہ کا، رسول کا، زمین سمٹتی چلی گئی. آپ وقت سے پہلے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں نے مشکل ابحاث کو بہت آسان کرنا چاہا، ورنہ تو باتیں بہت طویل ہو جاتی. مکتب عشق وہ کہتا ہے شوق ہے، جذبہ ہے، محبت ہے. یہ اصل عنوان انسان ہے. انسان یہ ہوتا ہے، وہ سوکھا عقل کی بات کرنے والا انسان نہیں ہوتا. عشق والے کہتے ہیں عقل بیکار ہے، عقل والے کہتے ہیں عشق بیکار ہے. اسلام کہتا ہے نہ عقل بیکار ہے نہ عشق بیکار ہے، بس دونوں سے کام لو الگ الگ. فرق آسان کرتے ہیں. مکتب عقل والے کہتے ہیں خدا کو پہچانو دنیا کو دیکھ کر. مکتب عشق والے کہتے ہیں خدا کو پہچانو دنیا کو چھوڑ کر. مکتب عشق والے کہتے ہیں دنیا کو پہچانو، اللہ کو پہچانو دنیا کو چھوڑ کر. کیا مطلب؟ اس کی آسان سی مثال یہ کہ مکتب عقل والے باہر دیکھتے ہیں اور پھر خدا کو پہچانتے ہیں، اور مکتب عشق والے اندر دیکھتے ہیں اور خدا کو پہچانتے ہیں. اسلام کہتا ہے، خیر میں پہلے تھوڑی سی اور مثالیں آسان کر لوں. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اصحاب ذی وقار، خاص اصحاب آیا کرتے ہیں، استفادہ کیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ میری تو حالت یہ ہوتی ہے ان اصحاب کی طرح سے. کیا ہوتی ہے؟ اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، آپ سناتے ہیں آخرت کی باتیں، اللہ کی باتیں، دین کی باتیں، پیار محبت کی باتیں، تو ہم بالکل آخرت کے ماحول میں گویا ڈوب جاتے ہیں. اور جب واپس اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں، کاروبار میں، روزگار میں جاتے ہیں، تو پھر واپس پرانی حالت پہ لوٹ جاتے ہیں. یا رسول اللہ، ہمیں اپنے بارے میں خوف ہو گیا ہے کہ ہم کہیں منافق تو نہیں ہو گئے. آپ نے ارشاد فرمایا تم منافق نہیں ہوئے، کہ منافق تو 2 چہرے والے انسان کی کیفیت ہے. تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم روحانی اعتبار سے ایک بلند درجے پر ہوتے ہو جب میرے پاس ہوتے ہو. کبھی آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، مجلس میں ہوں، مسجد میں ہوں، امام بارگاہ میں ہوں، خدا کرے کربلا میں ہوں، جب تک مقدس مقام پر رہتے ہیں تو آپ کی روحانی لیول کتنا بلند ہوتا ہے. آپ کو دنیا ہیچ لگتی ہے، یقین نہ ہے تو آزما لیجئے گا. کربلا جائیے، اور کربلا جا کر پھر کوئی اگر آپ سے یہاں سے رابطہ کرے کہ بھئی یہ مسئلہ ہو گیا، چھوڑو باتوں کو، میں تو مولا کے روزے پہ جا رہا ہوں. یعنی انسان کی کیفیت اور روحانیت تبدیل ہو جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ تم کبھی روحانیت میں اس مقام پر پہنچ جاتے ہو کہ جو بہت بلند مقام، جب میرے پاس بیٹھتے ہو اور جب میرے پاس سے باہر جاتے ہو، عوام کے اندر ملتے جلتے ہو، تو روحانیت کے ادنا درجے پہ چلے جاتے ہو. اس لیے فرق آتا ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اور ہم بھی اسی کیفیت میں رہتے ہیں کہ کبھی ایسا لگتا ہے واقعا بس یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے جو بیان ہو رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے مجلس سے سرکار سید الشہداء میں، مجلس سے ادا کا فرش ہے. جب باہر نکلے پھر دنیا سمجھ میں آتی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم اسی حالت پر رہتے جو میرے پاس سے اٹھ کے جا رہے تھے تو تم اس مقام پر پہنچ جاتے کہ فرشتے آ کر تمہارے ہاتھوں کو چومتے، فرشتے تم سے مصافحہ کرتے اور تم پانی پر چلنا شروع کر دیتے. مکتب عقل کی بنیاد پر پانی پہ چلنا ممکن نہیں ہے.
مکتب عشق کی بنیاد پر پانی پہ چلنا ممکن ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یقین نہیں آ رہا؟ کسی کو دیکھیے آپ، کوئی پانی میں اتر جائے۔ مجھے تو واقعہ یاد ہے ہمارے شہر کا، کچھ لوگوں نے تابوت تیار کیا تھا اور ساحل سمندر، کراچی ساحل سمندر سے وہ مولا کے پاس جا رہے تھے اور پانی میں اتر رہے تھے تابوت کو لے کر۔ خیر اب یہ مسئلہ کہاں تک درست کہاں تک غلط وہ الگ موضوع ہے، لیکن مثال ہے۔ مثال کیا ہے کہ عقل کہتی ہے کہ پانی پہ اگر چلنا ہے تو کشتی ہونی چاہیے، جہاز ہونا چاہیے، یا اس کو عبور کرنے کے لیے کوئی پل، کوئی ذریعہ ہونا چاہیے۔ عشق کہتا ہے بس خدا سے محبت ہونی چاہیے۔ خدا کا نام لوگے، پانی پہ چلنا شروع کر دو۔ روایت ہے کہ اگر کوئی انسان 40 دن کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے، بہت لمبی بات نہیں ہے، 40 دن۔ کتنے؟ 40۔ یہ 40 کا بڑا حصہ معتبر ہے مختلف معاملات میں۔ 40 دن اگر کوئی انسان اپنے آپ کو خدا کے لیے خالص کر لے تو خدا اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو خالص کرنے کا مطلب کیا کہ 40 دن وہ عہد کر لے کہ جو خدا چاہتا ہے وہ دیکھے گا، جو خدا چاہتا ہے وہ سنے گا، جو خدا چاہتا ہے وہ کھائے گا، جو خدا چاہتا ہے وہ کرے گا، جو خدا چاہتا ہے وہاں چلے گا۔ 40 دن ایسا کر لے تو انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو مکتب عشق میں وہ عجیب جملہ ہے۔ میں استاد شہید صدق جعفر کی بات کروں تو واقعاً اپنی شہادت سے غالباً 13 یا 14 سال پہلے انہوں نے وہ منقبت کہی تھی جو بہت مشہور ہوئی، اور کسی کو کیا خبر تھی کہ وہ کب شہید ہوں گے اور کون کب شہید ہوگا۔ ہم سب کی تمنا تو پروردگار سے یہی ہے کہ مالک محبت آل محمد پر موت ہی شہادت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اپنے اس منقبت میں خاص جملہ، مکتب عشق میں مانگنا عیب ہے۔ مکتب عقل کہتی ہے کہ مانگو، ضرورت ہے تو مانگو۔ مکتب عشق کہتا ہے مانگنا عیب ہے۔ میں بات کو پلٹ دیتا ہوں۔ ایک انسان کی منزل وہ ہے کہ انسان خدا سے چاہتا ہے کہ وہ خدا سے مانگے، خدا سے مانگے۔ ایک منزل وہ آتی ہے جب خدا چاہتا ہے انسان مجھ سے مانگے۔ ایک منزل یہ آتی ہے کہ انسان خدا کو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ ایک منزل وہ جب خدا خود کہتا ہے لبیک عبدی وانت فی کنفی، لبیک یا عبدی وانت فی کنفی۔ دونوں مثالیں موجود ہیں۔ مثال شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، شہزادی کی کیا عظمت اور مقام عبادت، کیا اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کہ جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا، اللہ کا سلام کے ساتھ پیغام پہنچایا۔ پھر پروردگار کا پیغام یہ پہنچایا کہ خدا کہتا ہے کہ میری کنیز خاص فاطمہ سے کہیے، یا رسول اللہ خدا کہتا ہے کہ آپ اللہ کی کنیز فاطمہ سے کہیے کہ کبھی تو خدا سے کچھ مانگا کرے۔ یعنی ایک کیفیت وہ ہے جہاں انسان خدا سے مانگ رہا ہے، ایک کیفیت وہ جہاں خدا خود کہتا ہے مجھ سے مانگ میرے بندے، مجھ سے مانگ میرے بندے۔ شہزادی کونین کو اللہ کے رسول نے جب یہ خبر سنائی ہے کہ بیٹی خدا کی طرف سے پیغام آیا، خدا چاہتا ہے تم بھی کبھی اس سے کچھ مانگو، کبھی کچھ مانگو، اتنے سجدے کر رہی ہو، اتنے سجدے کر رہی ہو، اتنا مقام زہد و عبادت تمہارے پاس، کبھی تو خدا سے سوال بھی کرو۔ خدا خود چاہتا ہے۔ تو سر جھکا کے ادب کے ساتھ کہتی بابا جو دعا مانگنے کا وقت ہے، جو کچھ مانگنے کا وقت مجھے مل سکتا ہے،
وہ اس لیے میں مانگ نہیں پاتی کہ خدا کی عبادت کا ذائقہ اتنا بہترین ہوتا ہے کہ جو اپنا وقت مانگنے والا وہ بھی عبادت میں گزر جاتا ہے. یعنی کوئی تو عبادت کرتا مانگنے کے لیے ہے اور کوئی اس طرح عبادت کرے کہ مانگنے کا وقت بھی عبادت میں گزر جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دوسری مثال سن لیجئے کہ یہ مثال ممکن ہے کہ نہیں ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں انسان کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک عمرے کے موقع پر حج کے موقع پر. کیا خدا بھی کسی کو لبیک کہتا ہے؟ جی. خدا لبیک کب کہتا ہے اور کس کو کہا لبیک؟ جب سرکار سید الشہداء جنت المالا میں خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک پر گئے. کوفہ اور کربلا آنے سے پہلے کے واقعات میں، اور آپ نے خدا سے وہاں راز و نیاز و مناجات کی، تو راوی کہتا ہے کہ امام کی راز و نیاز و مناجات کے بعد ایک ماحول میں فضاؤں میں آواز بلند ہوئی، لبیک یا عبدی وانت فی کنفی. میرے بندے بول، تو کیا چاہتا ہے، میں حاضر. لبیک بندے تو کیا چاہتا ہے بتا، تیرا خدا تیری آواز سن رہا ہے. وانت فی کنفی، جبکہ تو میرے رحمت کے دائرے میں ہے، میری حفاظت کی پناہ کے اندر ہے. لبیک یا عبدی. تو ایسا ایک طرف انسان وہ ہے جو خدا کو پکارتا ہے. چلیے ایک مثال اور قائم کر لیں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کی موت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں دو قسمیں آ جائیں گی. ایک قسم وہ ہے سورہ مبارکہ ممنون کہ جہاں انسان کی موت کا وقت آیا تو انسان نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. پروردگار مجھے واپس پلٹا دے، واپس بھیج دے. خدا بلا رہا تھا، کہتا ہے واپس بھیج دے. اور ایک وہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فرق واضح ہو رہا ہے مکتب عقل کا اور مکتب عشق کا. مکتب عقل میں کیا مسائل ہیں، مکتب عشق کیا کہتا ہے؟ مکتب عشق انسان کو تصفیہ نفس کی دعوت دیتا ہے. مکتب عشق انسان کو تزکیے پہ ابھارتا ہے. بس ایک خاص فرق ہے، مکتب عشق میں کمی کیا ہے؟ جو اسلام نے اس مکتب کو مکمل قبول نہیں کیا ہے یا اس کی تمام باتوں کو قبول نہیں کیا. مکتب عشق میں ایک مسئلہ، مگر اس کو بیان کرنے سے پہلے پھر میں عشق کی بات کو مکمل تو کر لوں. پہلے عشق اور محبت کی بات میں صدق جعفر کا جملہ مکمل کیا تھا؟ مکتب عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہیں. یہ ان کا نقطہ نگاہ ہے، روایت کا نہیں. مکتب عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہیں. کیا ہوا؟ آنکھ میں گرنمی آ گئی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا ہوا؟ یا مکتب عشق کی بات سنی، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا. عقل کہتی ہے جب کوئی حاجت ہو تو نماز پڑھ لو. عقل کہتی ہے حاجت ہو تو نماز پڑھو. عشق کہتا ہے خدا کی محبت ہو تو نماز پڑھو. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی. عجیب جملہ ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو عقل اور عشق کے درمیان کیسے لے کر آئے گا؟ اب آئیے وہ جملہ مولائی متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بیان کریں. اور اتنی تیزی کے ساتھ وقت مکمل ہو رہا ہوتا ہے کہ بسا اوقات سوچنا پڑتا ہے کہ اب یہ روایت شروع کر رہا ہوں تو بیان مکمل ہوگا یا نہیں ہو پائے گا. مولا کا جملہ ارشاد فرماتے ہیں سالک، سالک مانے راستے پہ چلنے والا.
یعنی مومن، حق کے راستے پہ چلنے والا۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ احیا عقلہ، یہ اپنی عقل کو زندہ کرتا ہے، وہ امات نفسہ، اپنے نفس کو مار دیتا ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ عقل کو زندہ رکھتا ہے اور نفس کو مار دیتا ہے۔ مکتب عشق نفس کے مارنے کا نام اور نفس کے ذلیل کرنے کا نام۔ میں بہت تیزی کے ساتھ سفر میں نے طے کیا کہ مکتب عشق میں جو خرابی ہے اس کو آج کسی حد تک تو نمایاں کر دوں۔ مکتب عشق میں خرابی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نفس کو اتنا ذلیل کرو، اتنا ذلیل کرو کہ نجاستوں میں، غلاظتوں میں، بہت زیادہ کراہیتوں میں اپنے آپ کو ڈالو، خوب ذلیل کرو اپنے آپ کو، لا کے منہ میں مٹی مل لو، لا کے منہ پر کچرا مل لو، اس طرح کی باتیں۔ مکتب عشق میں جو خرابی آئی وہ اس طرح سے آئی۔ اسلام کہتا ہے کہ ہاں تہذیب نفس بھی ہے مگر کرامت نفس کے ساتھ۔ اب کرامت پہ کل بات کریں گے کہ کرامت کی بات کے لیے کرامت چاہیے، اور آج تو یہ کرامت ختم ہو گئی، اس لیے کہ بات مجھے تو سورہ مبارکہ حل اتی پہ جانے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اور اب آئیے سورہ حل اتی کو انشاءاللہ پھر آگے بڑھائیں گے کہ جب آل محمد کی ہستیوں نے خدا کی بارگاہ میں روٹیاں دی ہیں تو کس محبت کے ساتھ دی ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء۔ جزا ہے ایک ایسا لفظ جو استعمال ہوتا ہے دونوں اعتبارات سے، برے عمل کی بھی جزا اور اچھے عمل کی بھی جزا۔ یہ اردو کا مسئلہ نہیں ہے، اردو میں دعا الگ ہے، بد دعا الگ ہے۔ عربی زبان سے دعا لہو یا دعا علیہ، اس کے خلاف ہو تو علیہ، اس کے لیے ہو تو لہو، ٹھیک؟ عربی زبان کے لحاظ سے جزا دونوں کے لیے آتی ہے کہ انسان نے گناہ کیا، یعنی جزا کا مطلب کیا ہوا؟ عوض، بدلہ، اچھے کام کا اچھا بدلہ اور برے کام کا برا بدلہ۔ یہ جزا استعمال کیوں ہوئی؟ کہ عمل کی حیثیت کے اعتبار سے جو عمل کا بدلہ ہے وہ مطالبہ نہیں ہو رہا۔ اب چونکہ جزا استعمال دونوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن آگے لفظ شکور نے بتایا کہ یہ عمل خیر ہے، عمل سیئہ نہیں ہے۔ اس لیے طریقہ عربی ادب کا یہ کہ پہلے عموم اور اس کے بعد خصوص لایا گیا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، بہت سے لوگ کھلاتے ہیں اور کھلانے کے بعد ان سے شکریہ چاہتے ہیں۔ شکریہ زبان سے کہیے، شکریہ اپنے انداز سے اختیار کیجئے، لیکن بہرحال آج تو شکریہ ادا کرنا ہے مجھے اور آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا۔ باقی باتیں کل پہ چھوڑتے ہیں، اور اب ہم نے کل 3 خواب بیان کیے تھے بیوی کے، جن میں سے ایک خواب وہ تھا جو اللہ کے رسول اور جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک خواب جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ، اور تیسرا خواب جس میں آپ کو طریقہ بتایا گیا کہ آپ نے آنا کیسے ہے عراق تک، یعنی اس وقت اس زمانے کے عراق تک۔ اور اب اتنا بڑا کام کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کسی ایک ایسی خاتون کے لیے اپنے آپ کو کنیزوں کے لباس میں، خدمت گزاروں کے انداز میں اپنے آپ کو شامل کر لینا ایسے لشکر میں جس کے بارے میں یقین ہے کہ مغلوب ہو جائے گا۔ خبر دی گئی ہے جو لشکر جا رہا ہے لڑنے کے لیے مسلمانوں کے لشکر سے، یہ مغلوب ہوگا۔ آپ شامل ہو گئے۔ جب شامل ہو گئیں اور پہنچ گئیں، ادھر امام کا ایک خاص صحابی ہے، امام کا خاص شیعہ ہے، اس کا نام ہے بشر بن سلیمان۔ بشر بن سلیمان یہ 10ویں اور 11ویں امام دونوں کی خدمت کا خاص ایک چاہنے والا خاص صحابی مولا کا۔
اس کا تعلق ہے حضرت ابو ایوب انصاری کی نسل سے، اور حضرت ابو ایوب انصاری جناب خالد عظیم انسان ہیں، اور پورا خانوادہ پوری نسل محبت اہل بیت میں پہچانی گئی ابو ایوب انصاری کی۔ امام نے اپنے ایک ملازم کو بھیجا، یہ کہتے ہیں بشر کہ میں گھر میں تھا، سامرہ کی بات ہے، میں اپنے گھر میں تھا کہ دروازے پر نوک ہوئی اور امام علی نقی علیہ السلام کا خادم کافور، امام کا خادم کافور میرے دروازے پر آیا اور مجھ سے کہتا چلو تمہیں امام نے بلایا ہے۔ یہ اتنا معتبر صحابی ہے مولا کا کہ مولا نے اسے اپنے گھر میں رات کے اس وقت میں بلوایا جبکہ خلوت اور تنہائی مولا کی بارگاہ مقدس میں ہے۔ خود امام تشریف فرما ہیں اور آپ کے فردن دوسرے امام تشریف فرما ہیں، اور پس پردہ جناب حکیمہ خاتون موجود ہیں۔ اب یہ بلائے گئے، امام نے بٹھایا، ارشاد فرمایا کہ بشر تم اس خاندان سے ہو، ہماری محبت ولایت تمہارے پورے خاندان کے لیے ہے، ہم تمہیں ایک بہت اہم کام تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ اب امام فرماتے ہیں، امام نے یہ بشر کہتے ہیں امام نے ایک خط رومی زبان میں لکھا، 10ویں امام نے ایک خط رومی زبان میں لکھا اور لکھنے کے بعد سر بمہر کیا، یعنی اسے سیل کیا اپنے دستخط کے ساتھ، اور سیل کرنے کے بعد مجھے مولا نے 220 دینار دیے رقم کے طور پر، اور پھر فرمایا جاؤ یہ لے کر، اور عمر ابن یزید نامی شخص بغداد میں جب تم پہنچو گے دریائے دجلہ کے کنارے بغداد میں تو وہاں انتظار کرنا، مجمع لگا ہوا ہوگا اور کشتیاں آ رہی ہوں گی، جب کشتیاں آ کر رکیں گی تو لوگ کنیزیں بیچنے والے بھی آئیں گے، اور ان میں سے ایک شخص ہے عمر ابن یزید، جب وہ آئے گا تو کنیزیں بیچے گا، اور بڑے بڑے یہ بنو عباس کے جو شہزادے ہیں وہ بھی وہاں پر آئے ہوئے ہوں گے، ایک ایسی کنیز جو خاص لباس پہنے ہوئے ہوگی اور سب کی نگاہوں سے اپنے آپ کو الگ کر رہی ہوگی کہ کسی کی نگاہ اس پر خاص طور سے بالکل نہ پڑے۔ تم جا کر جب پہنچو گے تو تمہارے سامنے ایک خریدار اس کنیز کا سودا کرے گا عمر ابن یزید سے، اور 300 دینار کی پیشکش کرے گا اس کے مالک کو کہ اس کنیز کو مجھے بیچ دے۔ تو کنیز عربی زبان میں فصیح و بلیغ عربی میں جواب دے گی کہ تو اپنے پیسے کیوں ضائع کرتا ہے، اس سے جو 300 دینار کی رقم لگا رہا، تو اپنے پیسے ضائع کیوں کرتا ہے؟ تو اگر تخت سلیمان بھی لے کر آ جائے تب بھی مجھے خرید نہ سکے گا، تو اگر تخت سلیمان بھی لے کر آ جائے تب بھی مجھے خرید نہ سکے گا۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ تم پھر آگے بڑھنا، عمر ابن یزید اس خاتون سے کہے گا، اس کنیز سے، تو کیا کرتی ہے، اس طرح تو کس طرح میں تجھے بیچوں گا، ہر ایک سے انکار کرتی ہے، تو تم آگے بڑھ کر کہنا کہ یہ خط ہے، یہ کنیز کو دو، یہ لکھا رومی زبان کے اندر، میرے صاحب نے مجھے بھیجا ہے، میں کسی کا نمائندہ ہوں اور یہ خط اس نے دیا ہے، اگر یہ کنیز خط کو پڑھ لے اور قبول کر لے، اس صاحب کی ملکیت میں آنا بکنا، تو میں اس کی نیابت میں یہ سودا مکمل کروں گا۔ کہتے ہیں بشر کہ میں امام کی بات کو من اور ان بالکل سمجھ گیا، اور میں امام کے حکم پر سامرہ سے بغداد گیا، اور بغداد پہنچ کر جیسا امام نے فرمایا تھا دریائے دجلہ کے کنارے جب بردہ فروش کنیزوں غلاموں کو بیچنے کے لیے لائے تو پورا میلہ لگا ہوا تھا، اور اس میں وہ عمر ابن یزید سے ملاقات میری آخر میں ہوئی، اور ایک کنیز کو میں نے دیکھا بالکل خاص لباس پہنے ہوئے امام کے الفاظ کے عین مطابق،
اور پورا واقعہ کہتے ہیں میرے سامنے پیش آیا کہ ایک شخص آیا، اس نے 300 دینار کی آفر کی اس کے مالک کو کہ اس کو بیچ دو۔ کنیز نے انکار کیا۔ کہتے ہیں بس میں آگے بڑھا، مولا کا فرمایا تھا مجھے، میں نے کہا یہ خط ہے میرے صاحب نے مجھے دیا ہے، میں ان کا نمائندہ ہوں، یہ خط رومی زبان کے اندر ہے، تم نہیں پڑھ سکو گے، خود عرب ہے نا، اور اس کو دو، یہ پڑھے گی۔ اور جیسے ہی رومی زبان کا خط کہتا ہے میں نے دیا عمر ابن یزید کے ہاتھ میں اور اس نے دیا خاتون کو، خاتون نے خط پڑھے بغیر پہلے چوما، آنکھوں سے لگایا اور خط پڑھے بغیر کہتی ہے کہ مجھے یہ خط بھیجنے والے کی طرف فروخت کر دے، خط بھیجنے والے کے ہاتھوں فروخت کر دے، اور اگر تو مجھے اس کے ہاتھوں فروخت نہیں کرے گا تو میں اپنی جان خود ختم کر لوں گی۔ اپنے آپ کو مارنے کی دھمکی بھی کتب نے بیان کی جناب ملکہ خاتون کے حوالے سے، اگر تو نے یہ نہ کیا۔ مجبور ہو گیا، مجبور ہو گیا، اور یہ تو بات واضح ہے کہ خدا کی حفاظت میں ہے ہر وہ خاتون جو امام کی ماں بننے والی ہے۔ کسی ظالم جابر میں مجال نہیں ہے، کسی شیطان میں مجال نہیں ہے کہ قریب بھی بھٹک جائے، مشکل نہیں۔ اور اب کیفیت یہ ہوئی کہ حضرت ملکہ خاتون نے وہ خط لیا، خط کو پڑھا، اور اس کے بعد بہت مشکل سے سودا مکمل ہوا، 220 دینار۔ عمر ابن یزید کہتا ٹھیک ہے اب یہی قیمت پر پھر ہم اس کو فروخت کرتے ہیں، ورنہ ممکن نہیں ہے بکنا اس کا، بیچ دیا۔ بشر کہتے ہیں میں اس خاتون مقدس کو لیے ہوئے بغداد میں ایک مکان لیا ہوا تھا، ان کو وہاں پہنچایا۔ میں حیران ہوں کہ یہ سارا واقعہ کیسے ہوا، یہ روم کی خاتون عربی کیسے بول رہی تھی، یہ روم کی خاتون نے یہ خط کو پڑھے بغیر سمجھ کیسے لیا۔ کہتے ہیں میں نے بڑی ہمت کی، پوچھا بی بی سے، پر پورا واقعہ بی بی نے مجھے شروع سے آخر تک سنایا۔ جہاں تک عربی بولنے کے معاملات ہیں وہ یا تو بطور کرامت کے تھا یا خاص طور سے عربی سکھائی گئی حالت خواب میں جناب ملکہ خاتون کو۔ اور آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ نام بھی تبدیل کیا گیا، اصل آپ کا نام ملکہ ہے رومی زبان کے اعتبار سے، اور جب آپ بکی ہیں تو آپ کا نام یہ نہیں ہے، آپ کا نام ہے نرگس، اور نرگس عربی زبان کے اعتبار سے۔ اور اب یہ خاتون کو لے کے کہتے ہیں میں ایک رات وہاں قیام کیا، اس کے بعد بغداد کے معاملات نپٹا کر میں بیوی کو لے کر پہنچا سامرہ میں خدمت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جب امام کی بارگاہ میں پہنچا تو پھر انہوں نے پہنچ کے سلام کیا، امام نے سلام کے ساتھ دعائیں عنایت فرمائیں، اظہار محبت فرمایا، اور پھر امام نے اس کنیز کو ایک پیشکش کی کہ تم چاہو تو تمہیں ہم 12,000 دینار دے دیں، اور چاہو تو تمہیں ہم آخرت کی ابدی سعادت دے دیں۔ ابدی سعادت چاہیے یا مال چاہیے؟ یہ سر جھکا کے ادب کے ساتھ کہتی ہیں کہ مجھے ابدی سعادت چاہیے۔ شاید میرے مولا کا یہ عمل دنیا کو بتانے کے لیے ہو کہ تاریخ سمجھ لے کہ جو آل محمد کے لیے منتخب ہو جائے وہ مال کی بنیاد پر نہیں، ولایت کی بنیاد پر ہو۔ چونکہ اس لیے کہ بہت بہت خوبصورت ترین خاتون ہیں، اس اعتبار سے کہ ان کی قیمت اگر دیکھی جائے تو یہ امام کے الفاظ کہ تم چاہو تو تمہیں اتنا مال دے دیں اور چاہو تمہیں ابدی سعادت دے دیں، کہ مجھے ابدی سعادت چاہیے۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے فرزند کو بلوایا، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام، اور جیسے ہی امام داخل بز میں امام ہوئے ایک خاتون اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ امام نے سوال کیا، 10ویں امام نے کہ آپ جانتی ہیں نا یہ کون ہیں؟ فرماتی ہیں جناب نرگس خاتون کے آقا اور مولا
جس دن سے مجھے شہزادی کونین نے حالت خواب میں اسلام کی تعلیمات عطا کی تھی، اس کے بعد سے ہر رات ہی میرے خواب میں آتے ہیں۔ کوئی رات ایسی نہیں گزری جب میرے خواب میں میرے مولا کی آمد نہ ہوتی۔ یہ ابو محمد ہیں، انہی کی خاطر حضرت عیسیٰ سے اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ مانگا تھا، یہی تو ہے وہ۔ اب میرے مولا نے حکیمہ خاتون کے سپرد کیا کہ آپ ان کے تمام تر امور کو سنبھالیے، اور جو مسائل ان کے بیان کرنے والے ہیں بیان کیجئے۔ مسائل اور عبادات کو بیان کیا گیا، اور پھر ایک ایسا محترم عقد منعقد ہوا کائنات میں کہ جو کائنات کی اصل روح رواں امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کا عنوان بنا ہے۔ بس میں نے آج کی حد تک بات کو روکا، باقی باتیں کل۔ بی بی کے بارے میں زندگی کیسے گزاری سامرہ آنے کے بعد، اور سامرہ میں آپ کی خدمات اہل بیت اطہار کے خاندان کے اعتبار سے، اور آپ کی وفات اور آپ کی ذمہ داریاں امام زمانہ علیہ السلام کے خاص زمانے غیبت کے حوالے سے، اور پھر آپ کا توسل انشاءاللہ وہ کل باتیں بیان ہوں گی۔ آج ہم بات مکمل کر رہے، لیکن مجبوری ہے کہ آج اگر تذکرہ نہ کروں تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ 17ویں شب ہے، اور 17ویں شب کے دو مسائل ہیں، ایک شب کا ایک دن کا۔ شب بدر ہے، لیلۃ البدر، اور کل ہوگا یوم البدر۔ آج کی رات میں غسل بھی اور عبادت بھی ہے۔ البتہ عبادت کے لیے خاص کوئی الفاظ نہیں ہیں، جتنا کر سکیں تلاوت قرآن ہو، نمازیں ہوں، دعائیں ہوں، مولائے متقیان کی خدمت پہ جو پیش کرنا چاہیں۔ اور کل کا دن کثرت صدقہ اور کثرت تشکر کا ہے۔ کل کا دن کثرت صدقہ اور کثرت تشکر کا ہے۔ بڑی رات ہے، بڑا دن ہے۔ یہ اسلام اور ایمان کے اعتبار سے کفر اور اسلام کے درمیان جو فرقان ہے، جو خاص فرق کرنے والا ہے، وہ کل کا دن ہے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ آج کی شب ہے۔ بس ایک جملہ آپ نے بہت بار سنا، کیونکہ آج کی رات کا خاص واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول نے پانی مانگا تھا جب آپ بدر کے کنارے موجود تھے، اور کوئی تیار نہیں ہے کہ رسول کو پانی پلائے۔ کون جائے گا اندھیرے میں کنویں سے پانی نکال کر رسول کو لا کے پلائے گا؟ مولا اٹھے، گئے کنویں تک، کنویں پر ڈول بھی نہیں ہے، کنویں کے اندر اتر گئے، اندھیرا ہے، پانی مشکیزے میں بھرا، لے کے واپس چلے تو 3 مقامات پر ہزار فرشتوں نے آ کر مولا کو سلام کیا۔ آج کی رات وہ رات ہے تو 3000 فضیلتیں مولائے متقیان کو ایک رات میں ملی ہیں۔ آج کی رات وہ رات ہے، مگر جب پانی آپ لے کر پہنچے ہیں اور اللہ کے رسول نے پانی پیا ہے تو مجھے کربلا کا وہ منظر یاد آ گیا۔ ایک مشکیزہ لے جانے والا کہ جو پانی لانے میں کامیاب ہو گیا، اور ایک مشکیزہ لے جانے والا وہ کہ جو مشکیزہ بھر کے تو چلا تھا، مگر کہاں ایک عباس اور کہاں 4000 تیر انداز۔ اتنے تیر برس رہے تھے، اتنے تیر برس رہے تھے کہ جسم عباس پر تو جتنے تیر لگے تھے وہ تو اپنے مقام پر شمار نہیں ہوں گے۔ ایک کتنا جملہ کافی ہے کہ جو آنکھ دیکھیں پیشانی پہ لگے، رخسار پہ لگے، سینے پہ لگے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اتنے تیر انداز مار رہے تھے مولا کو کہ آنکھ بھی محفوظ نہ رہی۔ بس جملہ سنیں گے رونے والوں، خدا نہ کرے آپ کی میری آنکھ میں کبھی کوئی تنکا وغیرہ گر جائے، کوئی ڈسٹ کا ذرہ آ جائے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر آنکھ میں کچھ پڑ جائے تو کرتے کیا ہیں؟ جیسے ہی آنکھ میں کچھ گرتا ہے آپ جلدی سے اپنی دونوں ہاتھوں کو استعمال کرتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے اس کو نکال دیں۔ واہ غربتا میرا مولا،
دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، کس طرح سے آنکھ کے تیر کو نکالتا، مشق سکینہ کا تسمہ دانتوں میں دبائے ہوئے. ارے ادھر سکینہ بچوں کو لیے ہوئے خیمے کے باہر کھڑی ہوئی ہیں. بچے کہتے ہیں بی بی سے، بی بی آپ کے چچا گئے ہیں، پانی آئے گا تو ہمیں پلائیں گی نا؟ اور شہزادی فرماتی ہیں ہاں میرا چچا آئے گا تم سب کو پانی ملے گا. خالی کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے جب عباس کی شہادت کی خبر میرے مولا لے کر چلے، کٹے ہوئے ہاتھ ہیں، مشق سکینہ ہے، چھدی ہوئی علم ہے. اور جب علم واپس آیا تو چچا کو نہ دیکھا. ارے بس آخری جملہ بچوں نے پانی کا پھر سوال نہ کیا. عباس کی شہادت کے بعد کسی پیاسے نے پانی نہیں مانگا. کیا پیاس ختم ہو گئی تھی یا اتنے سہم گئے تھے؟ ایک مرتبہ پانی کا سوال کیا تو چچا قربان ہو گئے. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مولا عباس علیہ السلام کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، جو حاضرین میں غائبین میں صاحبان ایمان دنیا بھر میں جہاں کہیں مریض ہیں، خاص دعائے صحت کی التماس ان کی گئی، ان تمام کو شفاء کاملہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں واسطہ علی محمد کے پروردگار تمام پریشان حال کی پریشانیاں بحق باب الحوائج دور فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو بھی، ہمارے مرحومین کو بھی، ہمارے آباء و اجداد کو بھی، ذریت و اولاد کو بھی امام کے غلاموں میں شامل فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس. نماز وحشت قبر کے ساتھ کنیز فاطمہ بنت منظور حسین، سید علی یاور جعفری ابن سید محمد اسلم جعفری. اور آج کی افطار کا انتظام خیمجی فیملی کی جانب سے تھا. الحاج محمد سلیمان خیمجی مرحوم اور ان کی فیملی کے تمام مرحومین، تمام ارواح مومنین مومنات، تمام شہداء ملت کے لیے سال فرما دیجیے.